بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت، آج ہمارے سامنے قصیدہ ہے۔ قصیدہ دراصل عربی کا زبان کا لفظ ہے۔ نعت میں قصیدہ لغت میں مراد ہے گاڑھا یا غلیظ مغز۔ بعضوں کے نزدیک اس کا مادہ قصد ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا ہجو لکھی جائے۔ مدحیہ قصیدہ میں کسی شخصیت یا من پسند اشیاء یا بادشاہ، امیر، رئیس، اہل فن، بزرگ یا اپنے گاؤں یا ملک وغیرہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس صنف سخن میں نہ صرف کسی خاص موضوع پر بحث کی جاتی ہے بلکہ قصیدہ گو شعراء مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ مثلاً اس صنف میں مدح، ذم، نصیحت، معزت، مختلف کیفیت، حالت، بہادر، تعریف، شکایت روزگار وغیرہ جیسے مضامین بڑی دھوم دھام کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، جس سے شاعر کا زور طبیعت معلوم ہوتا ہے۔ قصیدہ گو شعراء قدرتی مناظر کی خوبیاں بیان کرتے وقت نازک تشبیہات اور استعارات کا استعمال کر کے اپنے تخیل پرواز کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شعراء نے اپنے قصائد کی تشابیب میں طرح طرح کے مناظر فطرت کو پیش کرنے کے لیے دلچسپ تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے۔ موضوع مطلع یا مضمون اصلی کے اعتبار سے قصیدہ کی چند اہم اقسام ہیں: بہادریہ، خزانیہ، عشقیہ، فخریہ، ہجویہ، مدحیہ، مرثیہ، مناظرہ، جہاں آشوب، داستانیہ وغیرہ۔ ترکیب و ساخت کی روح سے قصیدہ کی دو بڑی قسمیں ہیں: تمہیدیہ اور خطابیہ۔ تمہیدیہ قصیدہ اس قصیدے کو کہتے ہیں جس میں شعراء مدح یا ذم کے ذکر سے پہلے مناسب تمہید باندھتے ہیں۔ خطابیہ قصیدہ اس قصیدے کو کہتے ہیں جس میں شاعر مدح و ذم کے ذکر سے پہلے ہی تمہید نہ باندھے بلکہ مطلع میں ممدوح سے خطاب شروع کر دے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی۔ تمہید لغت میں فرش بچھانے کو کہتے ہیں، اس سے مراد کسی چیز کی ابتدا اور تعارف ہے۔ گریز ہے اس کی دوسرا اجزا ہے اس کی تراکیب کا، اس سے مراد متکلم کا ایک مطلب سے دوسرے مطلب کی جانب انتقال کرنا۔ اصطلاح میں اس شاعر کو کہتے ہیں جہاں سے شاعر تمہید ختم کر کے مدح یا اپنے اصلی مقصد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس طرح سے مدح یہی وہ خاص حصہ ہے جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے، جس میں شاعر عام طور پر مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ مدح میں ان صفات کا ذکر ہے جو ممدوح کو دیگر اشخاص سے ممتاز کرتی ہیں۔ مدح کے بعد شاعر اشاروں اور کنایوں سے کام لیتا ہوا ممدوح سے معاوضہ و انعام چاہتا ہے۔ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کا بنیادی مقصد کیا ہے جس سے وہ طویل قصیدے کی تحریر عمل میں لاتا ہے۔ دعا: شاعر اپنے دل کا مطلب ادا کر چکنے پر ممدوح کے لیے خدا کے حضور میں کچھ نیک دعائیں کرتا ہے۔ زبان: قصیدے کی زبان شاندار اور پرشکوہ ہوتی ہے۔ شوکت الفاظ، ترکیبوں کی بلند آہنگی، بندش کی چستی، زور بیان، ندرت، تشبیہات و استعارات اور علمیت ہونا ضروری ہے۔ قصیدے کی ابتدا و ارتقاء اگر ہم دیکھیں تو قصیدہ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی کی شہرۂ آفاق صنف سخن ہے۔ اردو میں اس کے اول نمونے دکن میں 16ویں صدی سے ملنے لگتے ہیں۔ کلی کتب شاہ نے اردو قصیدہ نگاری کی بنیاد ڈالی ہے۔ انہوں نے قصیدے کو ممتاز صنف سخن کی حیثیت سے اپنایا اور اسے مبالغہ آمیز مدح سرائی کا آلہ نہیں بنایا۔ باغ محمد شاہی اور بسنت کلی شاہ کے شہرت یافتہ قصیدے ہیں۔ کتب شاہی دور کے شعراء میں غواصی کا نام قابل ذکر ہے جنہوں نے باقاعدہ درباری قصائد لکھے۔ ان کے یہاں قصیدہ نگاری کا فطری مزاج پایا جاتا ہے اور یہ قصیدے زور بیان کا بہترین نمونہ ہے۔ غواصی کلیات میں 35 قصیدے ملتے ہیں۔ گولکنڈہ بیجاپور کے سلاطین شعر و ادب سے فطری دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ وجہ کہ ان کے اس دور میں اردو شاعری نے خاص ترقی حاصل کی۔ بیجاپور کے علی عادل شاہ نے شاعر گوئی میں اچھی شہرت پائی۔ ان کے 6 قصیدے ملتے ہیں۔ اس طرح سے اسی دور میں نصرتی نے قصیدہ پر طبع آزمائی کی ہے۔ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے صنف قصیدہ کو صحیح طور سے برتا اور کل 12 قصیدے لکھے۔
جس طرح سے قلعہ پناہ اس سلسلے میں ان کا مشہور قصیدہ ہے۔ اردو کے سب سے مشہور قصیدہ لکھنے والے مرزا سودا دہلوی ہیں۔ انہوں نے قصیدے پر کثرت لکھے جن میں حمد، نعت، مدح و حجو، شہر آشوب سبھی کچھ ہے۔ زور بیان، شوکت الفاظ، مضمون آفرینی، واقع نگاری، دلچسپ گریز اور جوش بدرجہ احسن موجود ہے۔ سودا کے بعد مصطفی انشا نے بھی قصیدے لکھے، مگر سودا کے قصائد پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ذوق کے قصائد بھی شاندار اور مکمل ہیں، لیکن کسی قدر واقع نگاری کی کمی ہے۔ مومن غالب نے بھی قصیدے لکھے۔ غالب نے قصیدے کو نئے انداز میں ظرافت کی چاشنی سے دلچسپ بنایا۔ اس طرح سے لکھنؤ اسکول کے قصیدے گو شعرا میں منیر، شکوہ آبادی، امیر مینائی، جلال لکھنوی خاص مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان سب کے قصائد جو کثرت سے مکمل اور باہمہ وجوہ لائق ستائش ہیں۔ داغ دہلوی نے بھی قصیدے لکھے، اگرچہ ان کی یہاں مبالغہ اور بلند آہنگی نہیں ہے، تاہم بعض قصائد عمدہ ہیں۔ اس زمانے میں محسن کاکوری نے مذہبی قصیدے لکھنے میں نام پیدا کیا اور قابل تعریف قصیدے لکھے۔ 20ویں صدی میں قصیدہ گوئی کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ بعض شعراء مثلاً عزیز لکھنوی، نجم اکبر آبادی نے ائمہ کرام کی شان میں قصائد لکھے ہیں، لیکن ان میں قصیدے کی خوبیاں کم اور عقیدت مندی کی شان زیادہ ہے۔ عزیز لکھنوی کے بعض قصائد طویل اور پرشکوہ ہیں اور جدت ترازی کا ان کا ترہ امتیاز ہے۔ اس طرح سے محمد ابراہیم نام اور ذوق تخلص ہے۔ وہ ایک سپاہی شیخ محمد رمضان کے بیٹے تھے۔ 1779 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1799 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ حافظ غلام رسول شوق کے مکتب میں ابتدائی تعلیم پائی۔ شوق ہی کی صحبت نے شیخ محمد ابراہیم کے دل میں شعر و شاعری کا ذوق پیدا کر دیا۔ 19 برس کی عمر میں شاہی قلعے سے ان کا تعلق قائم ہوا۔ بہادر شاہ ظفر جب 1837 عیسوی میں بادشاہ ہوئے تو انہوں نے ذوق کو ملک الشعراء اور خاقانی ہند کے خطابات دیے۔ پہلا خطاب تو اس وجہ سے دیا گیا کہ ذوق شاعری میں بادشاہ بہادر ظفر شاہ کے استاد تھے اور اس زمانے کے بڑے شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ دوسرا خطاب اس لیے دیا کہ قصیدہ نگاری کی حیثیت سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ غدر کے 2.5-3 سال قبل 1856 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ذوق کی غزلوں میں خیالات و جذبات کی پیچیدگی یا گہرائی نہیں ہے۔ ذوق نے اپنی غزلوں میں عاشقانہ مضامین کے علاوہ اخلاقی صوفیانہ خیالات مضامین کو بھی نہایت سلیقے سے پیش کیا ہے۔ ان کے بہت سے اشعار زندگی کی ایسی ٹھوس حقیقتوں کی ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ زبان زد عام ہو گئے ہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے۔ سودا کے بعد اس صنف شاعری کا معیار کو قائم رکھنے میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ مضامین میں تنوع، بیان میں زور، علمیت خاص طور سے نمایاں ہے۔ ترنم کا خاص خیال رکھتے ہیں، تشبیہ میں ندرت اور پرکاری سے کام لیا ہے، روانی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو اگلے انشاءاللہ لیکچر میں ہم اب ان کا قصیدہ پڑھیں گے۔